الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم حاضرین السامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سب حضرات کے سامنے حاضر ہو کر دین کی چند باتیں بتا سکوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے گناہ گار بندے سے دین کا فیض حاصل کیا۔ میرے دوستو، آج کی یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، یہ آیت کریمہ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ میرے دوستو، بنیادی بات کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک بنیادی بات، چونکہ بنیاد پر ہی عمارت قائم ہوتی ہے، بنیاد ہی اصل ہے، اس پر ہی عمارت قائم ہوتی ہے۔ عمارت کو جتنا بلندی پہ لے جانا ہے تو بنیاد کو بھی اتنی ہی گہرائی میں لے جانا ہے، بنیاد اتنی ہی مضبوط ہوگی اور پھر عمارت اتنی ہی بلندی پر خوشنما نظر آئے گی، ورنہ وہ ٹھہر نہیں سکے گی۔ اور پھر بنیاد پر توجہ بھی زیادہ ہے، محنت بھی زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد پہلی اینٹ، بنیاد کے بعد پہلی اینٹ، اس پر معمار یعنی مزدور توجہ بھی دیتا ہے، پہلی اینٹ پر غالباً کچھ پیمائش بھی کرتا ہے، اس کے زاویے بھی دیکھتا ہے، اس کو صحیح لگاتا ہے۔ کیوں صحیح لگاتا ہے؟ جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو جائے تو پھر اوپر جتنا مرضی بلندی پہ جائیں تو ٹیڑھا ہی رہ جاتا ہے، یہ نیچے سے سیدھا لے جانا چاہیے۔ آپ حضرات نے یہ بات سنی ہوگی، یقیناً بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، اہل تجربہ کار تشریف فرما ہیں۔ نومولود بچہ، وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے سر کے زاویے کو درست رکھنے پر محنت ہوتی ہے، زاویہ درست ہو۔ غالباً جو سرہانہ نومولود بچے کا، چھوٹے بچے کا سرہانہ، وہ بھی خاص چیز کا ہوتا ہے، یہ نرم فوم کا نہیں ہوتا، پولیسٹر کا نہیں ہوتا، روئی کا نہیں ہوتا، خاص چیز کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جس طرح کے سرہانے استعمال کرتے ہیں چھوٹے بچوں کا، اس طرح کا سرہانہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اس میں کچھ اناج، کچھ غلہ، کوئی چیز ڈالتے ہیں تاکہ وہ سرہانہ ایسا ہو کہ اس پر سر کا صحیح زاویہ بن سکے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب ان کو ملازمت کی وجہ سے، خاوند ملازم ہے، اس وجہ سے ان کو کسی اور شہر میں رہنا ہے اور کسی ملک میں کاروبار کرتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو لے کر اس ملک میں چلے جانا ہے۔ وہاں دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، بڑے بزرگ حضرات ساتھ نہیں ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت دے دی۔ اب ان کو تو تجربہ نہیں ہے، چونکہ یہ پھر اس طرح بچے کے سر کو صحیح زاویے میں نہیں رکھ پاتے جو سمجھدار بڑی عمر کی خواتین کرتی ہیں۔ ایک برس گزر گیا، یہ پھر واپس آئے اپنے والدین کے گھر، اب دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان خوشی کا اظہار تو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوتا نواسا عطا فرمایا، اب اس کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ افسوس بھی کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ چونکہ سر کا صحیح زاویہ، ابتدا میں اس پر محنت نہ ہو تو کچھ حصہ سر کا ٹیڑھا رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ اظہار افسوس کرتے ہیں، اب یہ پریشان ہو کر گزارش کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر بھی توجہ دینا ہے۔
ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سر تو ظاہر ہے اوپر سے، اس کے زاویے کا درست رکھنا اتنا ضروری نہیں جتنا اس میں دماغ ہے، جو سوچ و فکر ہے اس کا درست رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جب سوچ و فکر ٹیڑھی ہو جائے تو منزلیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہ جہاز جا رہا ہے، اب اس کا رخ تھوڑا سا یوں ہو تو آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے جہاز اڑانے والے، جہاز چلانے والے ہوا باز ہمت والے ہیں، 1100 کچھ کلومیٹر کی رفتار سے چلاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، بہت ہمت کے ساتھ، یہ تو 1000 سے بھی زیادہ، 1100 سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا سفر ہو تو وقت سے پہلے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت سے پہلے اپنے گھر بلائے۔ ہم سب کو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت راحت ہوتی ہے، فاصلے سمٹتے جاتے ہیں اور اللہ تعالی ایسا کرم فرماتے ہیں کہ جلدی وہاں پہنچ جائے تو بہت رفتار سے اڑاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جہاز جتنا تیز رفتار سے جا رہا ہے اور جتنا جلدی منزل کو پہنچتا ہے، اگر رخ اس کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو اسی رفتار سے وہ منزل سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جہاز کی تو کیا رفتار ہے، جو ایمان والے کی رفتار ہے، جو اللہ پاک نے اس ایمان والے کو نگاہ عطا فرمائی۔ اب وہ سر کا زاویہ درست رکھنے سے زیادہ بیچ میں جو سوچ و فکر ہے اس کو بنیاد سے ہی درست رکھنے پر ضرورت ہے۔ اس لیے اگر سر ٹیڑھا ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا کہ جتنا سوچ و فکر ٹیڑھی ہو جائے تو نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، بڑوں کو اپنی بھی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے دعا کراتے ہیں، دعا کریں بچے اچھے ہو جائیں، تو میں پہلے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ بڑے اچھے ہو جائیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑے اچھے ہوں تو بچے خود بخود ہی اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سانچہ ہے، اولاد مال ہے، سانچہ دیکھا ہوگا مال ویسا ہی تیار ہوگا۔ ماں باپ اصل نہیں، اصل اولاد ہے، ماں باپ اصل ہیں، اولاد ان کی نقل ہے، اولاد فوٹو کاپی ہے۔ جو اصل میں جو کچھ ہوتا ہے فوٹو کاپی میں بھی وہی آتا ہے۔ فوٹو کاپی میں دھبا نظر آیا، فوٹو کاپی میں نقطہ نظر آیا تو فوٹو کاپی پہ تو غصہ نہیں ہو سکتے، ناراض نہیں ہو سکتے، اس میں دھبا کہاں سے آیا؟ آپ ذرا اصل کو تو دیکھیے، یہ دھبا اصل سے آیا ہے۔ بعض فوٹو سٹیٹ مشینز ایسی ہیں اصل میں کم دھبا ہوتا ہے لیکن اس کی فوٹو کاپی پر نکھر کر آ جاتا ہے۔ تو اولاد اصل نہیں، اصل ماں باپ ہیں۔ تو اس لیے چھوٹوں سے زیادہ بڑوں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بڑے اچھے ہو جائیں، بڑوں کی سوچ و فکر اچھی ہو جائے، بڑوں کو اللہ اچھا بنائے۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنایا کرتی ہے، بروں کی صحبت برا بنایا کرتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، میری خود کی آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اس ویڈیو میں 4 لوگ ہیں، ماں، اس کا بیٹا، بیٹے کی بیوی اور ایک بچہ۔ ماں کو نظر نہیں آتا، ماں اندھی ہوتی ہے۔ ماں اپنی بہو سے پوچھتی ہے، بیٹا میرا چشمہ نہیں مل رہا، کہاں پڑا ہے؟ بہو، مجھے نہیں پتا، تم جا کر خود دیکھ لو۔ ماں پھر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، بیٹا میرا چشمہ نہیں مل رہا، مجھے لا کر دے دو۔ کہاں ہے؟ ماں تم تو اندھی ہو گئی ہو، تمہیں کچھ نظر بھی نہیں آتا، اور وہ دیکھو سامنے پڑا ہے۔ ماں چشمہ پکڑ کر سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد دسترخوان پر سب آئے، بچے کی ماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹا سب کچھ رکھ لیا ہے نا؟ بس جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر چلتے ہیں۔ بچہ ماں سے، ماں تم کتنا بولتی ہو، کبھی تو خاموش ہو جایا کرو۔ ماں بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ماں بچے کی طرف دیکھنے کے بعد اپنی ساس کی طرف دیکھتی ہے۔ بچے کا باپ اس سے کہتا ہے، بیٹا چلو دیر ہو رہی ہے، اندر سے جا کر میری چابی لے آؤ پھر چلتے ہیں۔ ابا مجھے لگتا ہے تم بھی اندھے ہو گئے ہو، چابی سامنے پڑی ہے، پکڑ لو۔ بچے کا باپ غصے سے اٹھتا ہے اور بولتا ہے، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑوں سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ بچہ دروازے کی جانب چلتے ہوئے کہتا ہے، ابا یہ سب کچھ میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، بچوں کے سامنے بالخصوص گھروں میں اپنے اس چیز کو نافذ کریں، اس چیز کو لگائیں، اس چیز پر توجہ دیں کہ بچوں کے سامنے اچھی باتیں کرنی ہیں۔ میرے دوستو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، بروں کی صحبت برا ہی بنایا کرتی ہے۔ اور ایک تو ہمارے معاشرے میں اولڈ ہوم آ گیا ہے، اولڈ ہاؤس آ چکا ہوا ہے، اولڈ ہاؤس نے ہمارے ماں باپ کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ یہ بات بڑی بنیادی ہے لیکن بلکہ ذہن میں نہیں ہوتی۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کر کے خاوند بن رہا ہے، نکاح کے بعد وہ بیوی بن رہی ہے، یہ دونوں میاں بیوی بن رہے ہیں۔ اس کو سیکھنا ہے، میں خاوند بن رہا ہوں، میں نے خاوند بننا سیکھا ہے، میں بیوی بن رہی ہوں، میں نے بیوی بننا سیکھا ہے۔
میں نے والد بن رہا ہوں، میں نے والد بننا سیکھا ہے۔ میں والدہ بن رہی ہوں، میں نے والدہ بننا سیکھا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ نے اپنا سرمایہ خون پسینے کا کمایا ہے، حلال سرمایہ ہے، اس سے آپ نے سواری خریدی، اس سے گاڑی خریدی اور آپ کے نام ہو گئی، بالکل واضح ہے آپ کے نام ہے، آپ نے سیکھا نہیں، ابھی چلانا نہیں آتا، آپ کے نام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے سیکھا نہیں، تو کیا خیال ہے اسٹیئرنگ پر بیٹھ جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ گاڑی اپنی ہے، پیسہ اپنا لگا ہے، نام اپنے ہے، پھر اتنی تنگ نظری کیا ہے؟ سیکھے بغیر بیٹھنا منع ہے، کیوں منع ہے؟ آپ بیٹھ جائیے، یہ گاڑی کسی اور کی تھوڑی ہے، یہ گاڑی تو اپنی ہے، لیکن سیکھا نہیں۔ ذرا حوصلہ کریں، ذرا اجازت دیں۔ اب یہی صورتحال، کاروبار ہے، پیسہ ہے، دکان اپنی ہے، سرمایہ اپنا ہے، لیکن تجارت کو سیکھے بغیر بیٹھے ہیں، قدم قدم پر ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، کتنے قاتل ہیں ان کو پتہ تک نہیں، وہ تصادم کرتے ہیں، وہ حادثے کرتے ہیں، لیکن اس کا پتہ تک نہیں چلتا، چونکہ شعور نہیں، کیونکہ سیکھنے کا شوق نہیں۔ مثالیں تو بہت ہیں، وقت کم ہے، ذرا حوصلہ کریں، بیٹھنے کا، چلانے کا، کوشش تو کریں۔ جو حشر ہوگا سواری کا اور سوار کا، جو پیچھے بیٹھے افراد کا، ان کا حشر جو ہوگا، یہ جو بغیر سیکھے خامد بنا ہے وہی حشر کر رہا ہے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا اور پورے گھر کا، حادثے کر رہا ہے، روزانہ ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، لیکن پتہ تک نہیں، وہی بات جو آخری وقت کی تھی، حس نہ ہو تو نقصان کا پتہ تک نہیں چلتا۔ جس طرح مثال دی تھی، سردی کا موسم ہے، چولہے کے سامنے بیٹھے ہوئے شوگر والا آدمی ہے، پتہ تک نہیں کہ وہ چولہا سیکھتا ہے، اس کے پاؤں جل رہے ہیں، لیکن اس کو خود پتہ تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، میرے ساتھ مل کر پھر کہہ دیں، بغیر سیکھے ہی سیکھا نہیں، خاوند بننا سیکھا نہیں۔ آج میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نکاح والے دن کچھ لوگ کلمے سنتے ہیں، تو میرے دوستو، کلمہ جو ہے وہ نکاح کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ کلمہ صرف دولہا کو نہیں پڑھنا، کلمہ سب کو پڑھنا ہے، نکاح کے دن نہیں پڑھنا، روزانہ پڑھنا ہے۔ تو آج پھر میرے ساتھ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی فرماتے ہیں کہ میرے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ صرف ایک رات میں 10.5 لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ لاہور میں تو نہیں، لیکن پنجاب کے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، جو نیا مکان لوگ بناتے ہیں، اس پر ہانڈی مٹی سے بنی ہوئی جس میں کھانا پکاتے ہیں، اس کو الٹا کر کے دیوار پر رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیوں رکھا ہے؟ اتنا خوبصورت مکان ہے اور یہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نظر نہیں لگتی، اور بعض جگہوں پر تو دیکھنے کو آیا ہے پرانے جوتے ان کو ہار بنا کر لٹکایا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کیوں لٹکائے ہیں؟ تو کہنے لگے نظر نہیں لگتی۔ ہم نے اچانک ہی پوچھ لیا ان سے، مکان زیادہ اچھا ہے یا بیٹا؟ تو کہنے لگے بیٹا اچھا ہے۔ ہم نے کہا تو اس کے گلے میں کیوں نہیں ڈالتے، پوتے کے گلے میں کیوں نہیں ڈالتے؟ چونکہ ادھر آپ کم عقل لڑکے کو گاڑی نہیں دیتے، تو ادھر آپ کم عقل لڑکے کو بیٹی کیوں دے دیتے ہیں؟ میرے دوستو، اس چیز کو ذرا سوچیں، اس چیز کو ذرا سوچیں۔ خاوند کو خاوند بننا آنا چاہیے، اور پھر آگے چل کے والد بننا آنا چاہیے، اور پھر ان کو اسی طرح بیگم بننا آنا چاہیے، بیوی بننا آنا چاہیے، اور پھر ان کو بھی آگے چل کے والدہ بننا آنا چاہیے۔ تو فرمائیے، بغیر سیکھے سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو بغیر سیکھے ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے، بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، تو پھر آگے چل کر مسائل تو پیدا ہوں گے نا، جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی مہربانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔